السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا بک نمبر 2 کے سیکنڈ چیپٹر یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سائنس نے ہمیں بہت سے طریقوں سے بینیفٹڈ کیا ہے، ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، خصوصاً بیماری اور صحت سے متعلق۔ ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں کہ سینیٹری کنڈیشن کیسے امپروو ہوئی ہیں۔ اس ہیڈنگ میں بیٹر سینیٹری کنڈیشن میں آپ پڑھیں گے کہ پاسٹ میں کیا صورتحال تھی اور اب پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ It is difficult to imagine what sanitary condition in some of our larger cities were like only 100 years ago۔ کہتے ہیں رائٹر کہ یہ امیجن کرنا بھی، یہ تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ صفائی کی صورت کیا تھی ہمارے بڑے بڑے شہروں میں صرف 100 سال پہلے، ایک صدی پہلے۔ Into the narrow, unpaved and poorly drained city street, household garbage and other refuse were thrown۔ شہر کی نیرو، تنگ، ان پیوڈ، ناہموار، پورلی ڈرین، پورلی خستہ حال، خراب، ڈرین پانی کی نکاسی۔ پورلی ڈرین یعنی کہ وہ گلیاں جہاں پہ پانی کی نکاسی بہت خراب تھی، پانی نکاسی آپ کا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تنگ، ناہموار اور پانی کی نکاسی کے لیے کوئی خاص انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گلیوں کی حالت بہت بری تھی، اور ان گلیوں میں ہاؤس ہولڈ گاربیج، گھریلو کچرا، اینڈ ادر ریفیوز، اور دوسرا کوڑا کرکٹ یا کچرا ور تھرون، پھینکا جاتا تھا۔ ایک تو گلیوں میں پانی کی نکاسی کا برا نظام تھا، دوسری وہ ناہموار بھی تھی، تیسری وہ تنگ بھی تھی، اور پھر کچرا بھی پھینکا جاتا تھا۔ اینیملس وینڈرڈ تھرو دا اسٹریٹ، اینیملس گھوما پھرا کرتے تھے۔ وینڈر کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد گھومنا پھرنا۔ تو جانور گلیوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، فیڈنگ اپون دا گاربیج، اور اپنی خوراک حاصل کرتے تھے وہیں گاربیج پہ سے، اسی کچرے سے اپنا کھانا حاصل کرتے تھے۔ آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، باہر ٹوائلٹس بڑے کامن تھے۔ Many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water۔ اور زیادہ تر آؤٹ ڈور ٹوائلٹس کے لیے جو جگہ مخصوص کی گئی تھی وہ وہاں پہ تھی جہاں پہ انسانی فضلہ ڈرین بہہ کر انٹو ویل، بہہ کر کنووں میں جاتا تھا، فرام وچ جہاں سے پیپل اوبٹین ڈرنکنگ واٹر، جہاں سے لوگ پینے کا پانی اوبٹین حاصل کرتے تھے۔ تو اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں کنڈیشن صفائی کی بہت بری تھی، ٹوائلٹس آؤٹ ڈور بہت کامن تھے، اور وہ یہ زیادہ تر ان ایریاز میں تھے جہاں جو کہ کنوؤں کے قریب تھے، اور انہی کنوؤں میں سے پھر پانی حاصل کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کنوؤں کی جانب جاتا تھا ہیومن ویسٹ، اور وہیں کنویں سے پانی حاصل کیا جاتا جو کہ فل آف جرمز ہوتا تھا۔ اور گلیاں بھی ان پیوڈ تھیں، نیرو تھیں اور پورلی ڈرین تھیں۔ آگے کہتے ہیں ٹو ڈے، اب کمپیئر کر رہے ہیں کہ آج کل شہر کی اسٹریٹ کیا ہے۔ ٹو ڈے our city street are paved، آج کل جو ہماری شہر کی گلیاں ہیں وہ پیوڈ ہیں، ہموار ہیں، اینڈ ویل ڈرین، اور بہت ہی اچھی طریقے سے وہاں اس میں نکاسی آپ کا سسٹم موجود ہے، جیسے نالیاں بنی ہوئی ہیں یا انڈر گراؤنڈ پائپ ڈلے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر کلین ریگولرلی، اور گلیوں کو صاف بھی کیا جاتا ہے۔ اٹ از اگینسٹ دا لا، یہ قانون کے خلاف ہے، ٹو تھرو گاربیج، کہ کچرا پھینکا جائے ان دا اسٹریٹ، گلیوں میں۔ سیویج فرام آل سیکشن آف اے سٹی، ایک شہر کے تمام حصوں میں سے سیویج، گندا پانی، اس کیریڈ تھرو، لے کے آیا جاتا ہے، تھرو سیل پائپ، سیل پائپ بند پائپس کے ذریعے لایا جاتا ہے، ٹو ڈسپوزل پلانٹس، وہاں پہ ان پلانٹس کی جانب لایا جاتا ہے جہاں پہ ان کو ڈسپوزل، تلف کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تھرو دا یوز آف سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے، اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ دیٹ، یہ پتہ چلایا جا چکا ہے کہ انسینیٹری کنڈیشن، گندگی کی حالت، انسینیٹری گندگی یا غیر اچھی صفائی کی حالت نہ ہونا، گندگی کی حالت یا صفائی کی اچھی حالت کا نہ ہونا، کاز دا اسپریڈ آف ڈیزیزز، سبب بنتا ہے بیماریوں کے پھیلاؤ کی، لائک جیسے کہ ٹائیفائڈ فیور، یہ بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار، کولیرا، ہیزا اینڈ ڈائسینٹری، موشن وغیرہ، یہ بھی اسٹمک اپسیٹ ہونے سے ریلیٹڈ بیماری ہے۔ ٹوڈے موسٹ سٹی گورنمنٹ، آج کل جو زیادہ تر شہروں کی حکومتیں ہیں، ہیو ڈپارٹمنٹس آف سینیٹیشن، وہاں پر صفائی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بلدیہ کا نظام موجود ہے، وچ کیپ دا سٹیز کلین، جو کہ شہروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اینڈ دیئر بائی پریونٹ
دی اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیز، اور اس طریقے سے ان کو بچاتے ہیں، پریونٹ محفوظ رکھتے ہیں، سیو کرتے ہیں، بچاتے ہیں دا اسپریڈ آف سرٹن ڈیزیز مخصوص کچھ بیماریوں کے پھیلاؤ سے، کیونکہ اکثر بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں اگر صفائی کا نظام اچھا رکھا جائے۔ تو پہلے پیراگراف میں آپ نے پڑھا تھا کہ پاسٹ میں صفائی کا نظام کیسا تھا، سٹی اسٹریٹ کیسی تھی۔ اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا ہے کہ اب سٹی اسٹریٹ کیسے ہیں اور اب نظام کیسا ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ تقریباً 1 صدی پہلے پانی، ظاہر سی بات ہے صفائی ستھرائی کا زیادہ تر کام پانی کی مدد سے کیا جاتا ہے، تو پانی کا کیا ارینجمنٹ تھا پہلے؟ A century ago، 1 صدی پہلے، اٹ واز کامن پریکٹس، یہ بڑی عام سی ایک پریکٹس تھی، ایک عام سا عمل تھا، ان مینی سٹیز، بہت شہروں میں، یہ گاؤں کی صورتحال نہیں ہے، شہروں میں یہ عام سی بات تھی، ٹو برنگ واٹر، کہ پانی لایا جاتا بائی دا بکٹ فل، بالٹی بھر کے، فار ہاؤس ہولڈ یوز، گھریلو استعمال کے لیے۔ اب سوچیں صرف 1 صدی پہلے یہ حالت تھی کہ گھریلو استعمال کے لیے بالٹیاں بھر کے پانی لایا جاتا تھا۔ واٹر ہیڈ ٹو بی کیریڈ تھرو کنسیڈریبل ڈسٹینس، اور جو پانی لایا جاتا تھا وہ اچھے خاصے فاصلے سے لایا جاتا تھا، فرام دا ویل، کنویں سے، ٹو دا ہوم، گھر کی جانب، یعنی کہ وہ کنویں اتنے نزدیک نہیں تھے گھر کے، وہ اچھے خاصے دور ہوتے تھے۔ اٹ واز دیئر فور یوزڈ ویری اسپرینگلی، اور پھر وہ پانی ظاہر سی بات ہے چونکہ بڑی مشکل سے لایا جاتا تھا، بڑی اسپرینگلی، بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا جاتا، فار باتھنگ اینڈ کلیننگ پرپزز، نہانے کے لیے اور صفائی ستھرائی کے مقاصد کے لیے بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا جاتا تھا۔ آفن اٹ کیم فرام سورسز، زیادہ تر یہ جو پانی لایا جاتا تھا ان ذریعوں سے لایا جاتا تھا، دیٹ کنٹین ڈیزیز، جو کہ جرم سے رکھتے تھے، یعنی کہ جراثیم سے پاک نہیں تھے، وہ فل آف جرمس پانی ہوتا تھا، پروڈیوسنگ جرمس، یعنی کہ وہ جو لایا جاتا تھا پانی وہ ڈیزیز پروڈیوسنگ جرم تھے، یعنی کہ اس میں بیماریاں پروڈیوس ہو سکتی تھی، کیونکہ پانی ظاہر سی بات ہے وہ اتنے اچھا سورس نہیں تھا۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا آؤٹ ڈور ٹوائلٹس کامن تھے اور زیادہ تر وہاں پہ سچویٹڈ تھے جہاں پہ ہیومن ویسٹ ڈرین ہو کر ان ویلز میں جایا جاتا تھا، تو وہی پانی گھر میں استعمال کے لیے لایا جاتا تھا۔ تو پانی کا نظام بھی بہت زیادہ خراب تھا، اتنا زیادہ پانی اویلیبل نہیں تھا جیسے آج کل ہے۔ اب بتاتے ہیں آگے کہ آج کل کیا صورتحال ہے۔ ٹوڈے ٹاؤنز اینڈ سٹیز، قصبے اور شہر، ٹوڈے ہیو واٹر سسٹم، وہاں پہ پانی کا سسٹم موجود ہے، دیٹ یوزلی پرووائڈ انف فار ہاؤس ہولڈ یوز، اس واٹر سسٹم میں اتنا پانی ضرور وہ مہیا کیا جاتا ہے تمام لوگوں کے کہ وہ ہاؤس ہولڈ یوز کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلمس ان گروتھ آف سٹیز، سب سے زیادہ ایک بڑا اہم مسئلہ جو کہ سامنے آیا ہے شہروں کے پھیلاؤ سے، یعنی کہ زیادہ تر لوگ شہروں میں جا رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، شہر بھی پھیلتے جا رہے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ جو آیا ہیز بین ٹو پرووائڈ سفیشینٹ واٹر ٹو میٹ دا مینی نیڈس آف این انکریزنگ پاپولیشن۔ سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی صحیح دستیابی کی جائے، تمام آبادی کو، تمام لوگوں کو، شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دی جائے تاکہ ان کی روزمرہ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لاس اینجلس ہیز سالو دا پرابلم بائی برنگنگ واٹر ٹو دا سٹی فرام کولوراڈو ریور 544 کلومیٹر اوے۔ لاس اینجلس یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جا چکا ہے کہ پانی لایا گیا ہے ٹو دا سٹی، شہر کی جانب، فرام کولوراڈو ریور، ایک ریور ہے کولوراڈو، وہاں سے، جو کہ شہر سے تقریباً 544 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، وہاں سے پانی لایا گیا ہے شہر کی جانب۔ اور کیسے لایا گیا ہے؟ کیریڈ تھرو اے پائپ لائن، ایک بہت بڑی پائپ لائن بچھائی گئی ہے، اس کے ذریعے لایا گیا ہے، اور ایکوڈکٹ، یا ایکوڈکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ پائپ لائن بچھائی گئی ہے، اس کے ذریعے پانی لایا گیا ہے۔ 1000 ملین لیٹر آف واٹر، ہزاروں ملین لیٹر واٹر جو ہے وہ آر ڈیلیور ٹو دا ڈسٹرکٹ ڈیلی، وہ ڈسٹرکٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ مہیا کیا جاتا ہے۔ دیر از اے ریمارکیبل ایڈوانس، یہ بہت قابل ذکر ترقی ہے، فرام دا بکٹ سسٹم آف سپلائنگ ہوم ود واٹر، یعنی کہ اگر اس سے ہم کمپیئر کریں کہ بالٹی بھر بھر کے پانی لانا تھا اور کافی زیادہ دور سے، اور پھر وہ پانی بھی اتنا زیادہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا تھا، فل آف جرمز ہوتا تھا، اس پانی سے اس کا مقابلہ کیا جائے کہ اب کی پائپ لائن کے ذریعے جسٹ ایک بٹن دباتے ہیں اور گھر میں پانی موجود ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ایک ریمارکیبل ایڈوانسمنٹ ہے۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں جسٹ بٹن کلک کرتے ہیں اور پانی جو ہے ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے۔